والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول تبارك وتعالى: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. انسان سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکتے، بلکہ ہم تو اس کی پور تک کو درست کرنے پر قادر ہیں۔ یہ جب میں آیت سنتا ہوں، پڑھتا ہوں، تو اہل علم کے درمیان تو اہل علم تو جانتے ہیں، لیکن خطبات جمعہ میں عوامی طور پر بھی بیداری یا عوام کو بھی واقفیت کی ضرورت ہے اس علمی اعجاز کی۔ جب ہم کالج میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں، میں سوچتے رہ جاتا ہوں، یعنی بایو میٹرک ٹائم ریکارڈنگ وہاں جو ہوتی ہے، ہم لگانا پڑتا ہے، عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ قرآن نے یہ بات 1450 سال پہلے کہی۔ بایو میٹرک کے جو ماہرین ہوتے ہیں پوچھتے ہیں آپ کون سی انگلی دینا چاہتے ہیں، آپ تھم میں کون سی انگلی اختیار کرتے ہیں، جو تھم لیتے ہیں وہ لوگ۔ تو سوچتا ہوں کہ عجیب خدا کی قدرت ہے، اور 1450 سال پہلے جو باتیں کہی تھی آج معاشرہ اس کو لے رہا ہے، اپنا رہا ہے۔ عقل دنگ رہ جاتی ہے خدائی کرشمہ سازی پر، قدرت کی کرشمہ سازی پر۔ اب غور کیجئے، دنیا میں جتنے لوگ آئے ہیں، لوگ آواز کی نقل کر سکتے ہیں، انسان نقل اتار سکتا ہے آواز کی۔ 150 سال سے یہ رائٹ ہے، یعنی تھم کے نشانات، 150 سال سے آج تک ایک ریکارڈ نہیں آیا کہ کسی کا بھی تھم کسی انسان کا مشابہ ہو، مطابقت رکھتا ہو، بالکل الگ، ایک دم خربوں لوگ آج تک دنیا میں آئے گئے۔ عام طور پر کہتے ہیں کہ ہر انسان کا ایک شبیہ ہوتا ہے، 7 شبیہ دنیا میں پائے جاتے ہیں، ایک ہی انسان کا چہرہ، لیکن اس کے ملتے جلتے چہرے، بالکل ملتے چہرے دنیا میں 7 پائے جاتے ہیں۔ لیکن یہ جو تھم کے نشانات ہیں، ہزاروں لاکھوں لوگ، خربوں لوگ آئے، ہر ایک کے انگلی کے نشانات الگ۔ 2 جڑواں بچے ہیں، لیکن ان جڑواں بچوں کے بھی انگلیوں کے نشانات بالکل الگ، جڑواں بچے سیم چہرہ۔ اور یہ وہ تعجب کیجئے، بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے سے مادر رحم میں، بچہ دانی میں جو نشان بنتے ہیں، اس مرتے دم تک وہی نشان ہوتے، تبدیلی نہیں ہوتی۔ کتنا کیا ہی قسم کا دیکھیے، یعنی یہ گویا آئیڈینٹی کارڈ ہے۔ 10 انگلیاں ہیں، 10 انگلیوں کے نشانات الگ، بالکل الگ، ملتے جلتے، ایک ہی انسان ہے، ایک ہی انسان کی 10 انگلیاں ہیں، 10 انگلیوں کے نشانات بالکل الگ، 10 انگلیوں کے بھی۔ یہ 10 انگلیاں گویا یہ ہمارا آئیڈینٹی کارڈ ہے۔ غور کیجیے، خدائی آئیڈینٹی کارڈ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اب غور کیجیے، برطانوی ڈاکٹر بہن جو نے 1684 میں ہاتھوں اور پیروں کی جلد کی تفصیلات منظرعام پر لائی جس میں اس نے انگلیوں کے نشانات کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ پھر 1788 میں ایک جاپانی سائنسدان مائٹ نے اعلان کیا کہ ہاتھوں اور پیروں کے اوپر موجود لکیروں کی ترتیب لوگوں کے درمیان مختلف ہے، اور یہ بھی کہا کہ دونوں کے اندر اس حوالے سے کوئی مطابقت نہیں پائی جاتی۔ پھر 1856 میں ایک علمی اضافہ یہ ہوا کہ یہ باریک لکیریں ولادت سے یعنی پیدائش سے وفات تک نہیں بدلتی۔ پھر 1877 میں ڈاکٹر ہنری گولڈ نے کمال کر دکھایا، اس نے پریس کی روشنائی کے ذریعے کاغذ پر فنگر پرنٹ کا طریقہ اپنایا، یہ اس نے ظاہر کر دیا۔ یوں 1888 میں فنگر پرنٹ پر پہلی سائنس تصنیف بھی مارکیٹ میں آئی، جو شخصیت کے اثبات و تعارف کا ایک سائنسی ذریعہ ہے۔ اب غور کیجئے، آج کالجوں میں، کارخانوں میں، جہاں بھی مجھے واقعہ یاد آتا ہے، آج سے کئی سال پہلے ہمارے اساتذہ سے میں نے سنا، ایک ٹیچر تھے، پڑھاتے کہیں تھے، ان کی گورنمنٹ سروس تھی، کہیں پڑھاتے تھے اور کہیں پر اور ایک جاب کرتے تھے۔ جہاں گورنمنٹ ٹیچر تھے، وہاں اپنی جگہ پر انہوں نے دوسرے آدمی کو قائم کیا تھا اور تھوڑی سی سیلری دیتے تھے،
اور ایک جگہ پڑھاتے تھے پرائیویٹ. اچانک چیکنگ آ گئی گورنمنٹ کی طرف سے, تو اور وہ ایسے غائب ہوئی جیسے گدھے سے سینگ غائب ہوتی ہے. بعد میں پتہ چلا کہ وہاں پر دیکھیے انسان دستخط بھی ڈپلیکیٹ کر سکتا ہے, انسان دستخط ڈپلیکیٹ اپنائی جا سکتی ہے, ڈپلیکیٹ دستخط بنائی جا سکتی ہے, لیکن فنگر پرنٹ نہیں. اب میں دیکھا ہمارے بھٹکل میں بھی محمد شریعہ وغیرہ میں 8-10 سالوں سے یہ رواج ہے کہ خلا اور طلاق وغیرہ میں فنگر پرنٹ بھی لی جاتی ہے. تو یہ قائم چائنا میں 300-400 سالوں سے قائم ہے, مختلف جگہوں پر یہ چیز قائم ہے. آج مجرموں کو پکڑا جاتا ہے فنگر پرنٹ کے ذریعے سے. جیسے کوئی جرم چوری ہوئی تو فوراً پولیس آتی ہے, جائزہ لیتی ہے, فوٹو لے لیتی ہے اور فنگر پرنٹ کا, اور اس فنگر پرنٹ سے معلوم کیا جاتا ہے کون چور ہے. یہ فنگر پرنٹ چھوٹے بھی بڑے بھی ہوتے ہیں, چرانے والا بچہ تھا, بڑا تھا, بوڑھا تھا, سب معلوم کیا جاتا ہے. قدرت دیکھیے خدا کی, بڑا بچہ تھا, بوڑھا بچہ تھا, سب معلوم کیا جاتا ہے, کسی کے قریب جانے نہیں دیا جاتا. چوری ہوئی ہے, کسی کا مرڈر ہوا ہے, تو پھر اس فنگر پرنٹ کے ذریعے سے چور پکڑے جاتے ہیں, ڈاکو پکڑے جاتے ہیں. اس لیے بڑے بڑے ماہر چور ہاتھوں میں دستانے لگا دیتے ہیں کہ فنگر پرنٹ کہیں چھپ نہ جائیں. برطانیہ پولیس نے یہ چیز 150 سال پہلے اپنائی. امریکہ میں 1911 میں جب مرڈر ہوا تو نیو یارک کی پولیس نے یہ طریقہ اپنایا اور مجرم تک جا پہنچے. میرے عزیزوں, خدائی قدرت پر آپ غور کیجیے. کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کی جسم کے اندر کیا قدرت رکھی ہے, کس طرح کی قدرت رکھی ہے, اور کس طرح کا اللہ کی دین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ چیز نوازی ہے. اب غور کیجیے, یہ چیز قرآن نے 1450 سال پہلے کہی ہے, یہ ابھی کی بات نہیں ہے. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ, کیا انسان سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکتے؟ ہم تو اس کے پور تک کو درست کر سکتے ہیں. الذی سوّا بصدری کے معنی آتے برابر سرابر کرنا, نک سک سے درست کرنا, نوک پلک سنوارنا. اب غور کیجیے, ہر آدمی اپنے ہاتھ پر غور کرے. وفی انفسکم افلا تبصرون, کیا تم اپنے آپ پر غور نہیں کر سکتے؟ کیا تم اپنے آپ پر غور نہیں کرتے؟ اپنے آپ پر خود انسان اپنے دونوں ہاتھوں کی 10 انگلیوں پر غور کریں. کیا اللہ کی طرف, کیا اللہ کی قدرت ہے, کیا اللہ کی دین ہے. اس لیے کہتے ہیں بنان کے معنی آتے ہیں عربی میں, بنانا کہتے ہیں سنگولر کو, بنانا کہتے ہیں سنگولر کو, بنانتن. بنان کہتے ہیں پلورل کو. قرآن نے کیا کہا, الا ان نسوی بنانا, 10 انگلیاں بھی, پیروں کی انگلیاں بھی آ گئی, پیروں کے نشانات بھی مختلف الگ ہوتے ہیں. اب دیکھیے آج دنیا میں کرمینل انویسٹیگیشن میں فنگر پرنٹ کا بہت بڑا اعتبار ہے اور یہ مانا جاتا ہے اور اس پر مجرم تک پہنچا جاتا ہے. لیکن کیا اسلام میں کیا اس کی صورتحال ہے؟ کیا اسلام میں جائز ہے اس تکنیک کو اپنانا؟ ضرور اس تکنیک کو اپنا سکتے ہیں. جمہور علماء نے لکھا ہے کہ حدود اور قصاص, یعنی حدود اور قصاص میں مرڈر ہوا ہے, چوری ہوئی ہے, اس طرح کے جو جرائم ہیں اس میں فنگر پرنٹ کا اعتبار نہیں ہوگا. کسی نے مرڈر کیا تو اس کے مرڈر کے لیے اس کا اسلام میں اعتبار نہیں ہوگا, لیکن اس کو تعزیزات دے سکتے ہیں, تعزیزات سزا دی جا سکتی ہے, لیکن قتل کی ہاتھ کاٹنے کی سزا ہم فنگر پرنٹ کے ذریعے سے نہیں دے سکتے. یہ جمہور علماء کا کہنا ہے. امام مالک کہتے ہیں, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب اور ابن قیم وغیرہ کا, وہ کہتے ہیں یہاں اس طرح کی نشانات اور قرائن کے ذریعے سے مجرم پر حد نافذ کی جا سکتی ہے, قصاص نافذ کی جا سکتی ہے. ان کا کہنا ہے کہ عمر بن خطاب نے شراب, کسی کے منہ سے شراب کی بو آئی, اس پر حد نافذ کر دیا. ابن مسعود نے زبیر پر کوڑے لگائے شراب کی بو آنے کی وجہ سے. ان علماء کا کہنا ہے, ابن قیم کا اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا. جہاں تک میں نے کہا جمہور علماء کا, انٹرنیشنل اسلامک فقہ اکیڈمی نے 1422 شوال 1422 میں ان کی کانفرنس ہوئی مکہ میں, وہاں انہوں نے کہا اس پر اعتماد, فنگر پرنٹس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے, لیکن قصاص حد پر نہیں. حدود یعنی مرڈر, یعنی کسی نے مرڈر کیا تو اس کے قتل کے لیے نہیں, ہاتھ کاٹنے کے لیے نہیں,
دوسری چیزوں کو ثابت کرنے کے لیے، اس کو ہلکی پھلکی سزا دینے کے لیے اس کو اپنایا جا سکتا ہے. کیوں؟ حدیث میں کیا کہا گیا؟ اِدْرَوْا الْحُدُودَ بِالشُّبُہَاتِ. یہاں پر ہمارے اسلام میں کیا ہے؟ حدود کو شبہات کے ذریعے سے قائم نہ کرنا، یہ مقصد ہے. اللہ کے نبی کے پاس ایک عورت آئی، غامی دیا، اس نے زنا کیا. میں نے کہا میں نے زنا کیا ہے، مجھے پاک کیجئے. اللہ کے نبی بار بار چہرہ ہٹا رہے تھے، بار بار ہٹا رہے تھے، خود اقرار کر رہی تھی. پھر آخر میں اس پر حد نافذ کی گئی ہے. ترمذی کی حدیث ہے، اِدْرَوْا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. حدود کا دفاع، حدود کو دفاع کرنے کی کوشش کرو، حدود کو دفاع کرنے کی، ہٹانے کی کوشش کرو. فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّ سَبِيلًا. اگر اس میں نکلنے کی، وہ بیچارہ بچ سکتا ہے، وہ نکلنے کی گنجائش ہے تو اس کو چھوڑو. فَخَلُّ سَبِيلًا فَإِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِّنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ. امام یعنی ذمہ دار، حکمراں، یعنی معاف کرنے میں غلطی کریں، یہ بہتر ہے اس بات سے کہ اس کی غلطی سزا دینے میں ہو جائے. اسلام نے اس کو بھی واضح کر دیا. میرے عزیزوں اور دوستوں، اب غور کیجئے خدا کی اس قدرت پر، خدا کی اس قدرت پر، کارفرمائی پر. آج انسان کے جرائم خود اپنے انسان کے اعضاء بتا دیتے ہیں. قدرت پر آپ غور کیجئے. گویا بعد الموت پر، مرنے کے بعد زندہ ہونے پر، سوال جواب پر آپ غور کیجئے. یہ انسان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں. آج دیکھیے آئی اسکین، ایئر اسکین اور وائس پرنٹ، یہ تمام تحقیقات ہو رہی ہے اس پر. یہ بات قرآن نے 1450 سال پہلے کہی. آج مجرم خود بتا دیتے ہیں، اس کے ہاتھ، اس کی آنکھیں، اس کے ہاتھ بتا دیتے ہیں جرم ہوا ہے اس سے، آنکھیں بتا دیتی ہیں جرم ہوا ہے. آئی اسکین، وائس پرنٹ، یہ تمام چیزیں بتا دیتی ہیں. قرآن نے یہ بات جب مرنے کے بعد کے بارے میں کہا، اب غور کیجیے. اليوم نختم على افواہہم، آج ہم نے ان کے منہ پر مہر لگا دی. وتکلمنا ایدیہم، ان کے ہاتھ بات کر رہے ہیں. چوری ہوئی ہے، چور کہہ رہا ہے میں نے چوری نہیں کی. فنگر پرنٹ بتا رہا ہے تو چور ہے، تجھ سے چوری ہوئی ہے، تجھ سے مرڈر ہوا ہے. قیامت کے دن اليوم نختم على افواہہم، آج ہم ان کی منہ پر مہر لگا دیں گے. وتکلمنا ایدیہم، ان کے ہاتھ بولیں گے. وتشہد ارجلہم، ان کے پیر بولیں گے، پیر کے نشانات. بما كانوا یکسبون، یہ جو کچھ کرتے تھے. یہ عقل میں آنے والی چیزیں ہیں. آج سمجھتے بھائی ہاتھ کیسے بولیں گے، پیر کیسے بولیں گے. قرآن نے کہا ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. یہ کان، یعنی آئی پرنٹ، والبصر یعنی ایئر پرنٹ، آئی پرنٹ، والفؤاد. آج کل دیکھیے نارکو ٹیسٹ ہوتا ہے، نارکو ٹیسٹ، بڑے مجرموں کو اس کے رازوں کو بلایا جاتا ہے. وحصل ما فی الصدور، دلوں کے رازوں کو. بڑا مجرم ہے، بڑا دہشت گرد ہے، اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، کیا 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 ہے، سب اس کو بے ہوش کر کے نارکو ٹیسٹ کے ذریعے سے معلوم کیا جاتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے ان السمع والبصر والفؤاد، یہ کان، یہ آنکھ، یہ دل، کل اولئک کانوا کان عنہ مسئول، ان سب کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ تجھ سے جرم ہوا، یہ تو نے کیا، یہ تو نے کیا. قرآن نے کہا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تو آنکھوں کی رازوں کو جانتا ہے، آنکھوں کی خیانت سے واقف ہے، اور دلوں میں جو چیزیں پوشیدہ ہیں. آج کی تحقیقات بتاتی ہیں کہ انسان جرم کو کتنا چھپانے کی کوشش کریں، جرم واجگاف ہو کر رہتا ہے. جب انسانوں کے آگے جرم واجگاف ہو جاتا ہے تو اس رب کائنات کے آگے کیا جرم واجگاف نہیں ہوگا. مسجدوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے اینما وانا معکم اینما کنتم، میں تم جہاں بھی ہوں میں تمہارے ساتھ ہوں. اس وقت بڑی آیت لکھی تھی، چوریاں ہو رہی تھی، چوریاں ہو رہی تھی. جب سی سی کیمرے آئے تو لوگ خوف کھانے لگے. جب خدا ساتھ ہے، خدا تمہارے ساتھ ہے، خدا دیکھ رہا ہے، تب خدا کا خوف نہیں تھا. جب سی سی کیمرے آ گئے تو انسان چھپاتا ہے کہ کسی کی چوری چھپا لوں، کسی کی جوتا چرا لوں، کسی کی چھتری اٹھا لوں، گھبرا جاتا ہے انسان. تو ہم رب پر اگر ہم غور کریں، خدا کے وجود پر غور کریں، خدا کے علیم اور بصیر ہونے پر غور کریں. آپ دیکھیے اللہ نے بنانا، دیکھیے اللہ نے ہم کو الگ ٹپ نہیں پیدا کیا ہے. ایسے ہی ہر فرد کو الذی خلق فسوى، جس نے انسان کو پیدا کیا
اور اسے نک سک سے درست کیا، اس کی نوک پلک سنوارے. ہر انسان کے فنگر پرنٹ الگ، پیر کے نشانات الگ، آنکھ آئی اسکین الگ، مختلف چیزیں الگ الگ ہیں. یہ پیدا کرنے والے نے کیسے انسان کو پیدا کیا ہے، اور ہمیں اس بات پر، اپنی اس دنیا کی کائنات پر، اور یہ انسان خود ایک دنیا ہے، عالم اصغر ہے، چھوٹی سی دنیا ہے. اس انسان پر اگر آدمی غور کرے تو پھر انسان کی کامیابی اسی پر ہے. ایک چھوٹی سی چیز میں اگر انسان غور کرے تو اس کو راہ راست پانے کے لیے یہی چیز کافی ہے. خدا چھوٹی سی آیت جس کا اعجاز، علمی اعجاز، آپ غور کیجیے. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا انسان سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکتے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، بلکہ ہم تو اس کی انگلیوں کے پور تک کو درست کرنے پر قادر ہیں. تو انسان غور کریں، اللہ کا خوف رکھیں، اور جرائم اور خدا کے حرام کردہ چیزوں سے آدمی باز آئیں، خدا کے ڈر سے باز آئیں. انسانی وسائل کو دیکھ کر نہیں، انسانی چیزوں کے، اللہ کا ڈر اگر خوف رہے گا، اتقوا اللہ حیثما کنت، اللہ سے ڈر جہاں بھی تم رہو، جس جگہ بھی رہو، جس جگہ بھی ہو، وہاں تمہارے پیروں کے نشانات تم چھوڑے جا رہے ہو. اسی لیے اچھی چیزیں کرتے ہیں تو اس پر بھی ثواب ملتا ہے. آپ دیکھیے قرآن حدیث میں فرمایا گیا، آدمی نماز پڑھتا ہے، مختلف جگہوں پر نماز پڑھ رہا ہے، وہ جگہ اس کے لیے گواہی دے گی. وہ جگہ فلاں جگہ نیک کام ہوا ہے، فلاں جگہ اللہ کی کبریائی بیان ہوئی ہے. یہ ہمارے قدم اپنے نشانات چھوڑ رہے ہیں، یہ ہماری نیکی کا باعث بن رہے ہیں. تو برائیوں میں اگر ہم اپنے اعضاء کا استعمال کریں گے، یہ بھی نشانات چھوڑ جائیں گے، اور یہ ہمارے لیے جہنم میں جانے کا سبب بنیں گے. یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے کی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.